ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین اور عزیز طلباء، السلام علیکم. آج کے اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کے الفاظ سمجھنے اور ان کی پریکٹس کرنے کی مشق نمبر 16 یعنی ایکسرسائز نمبر 16 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اس مشق میں ہم آپ کو لفظ ما کے معنی اور اس کے استعمال کو قرآن مجید کی مختلف مثالوں کے ذریعے واضح کرنا چاہتے ہیں. لفظ ما قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ وارد ہوا ہے اور 3 مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے. اس مشق میں ہم آپ کو لفظ ما کے استعمال کو بطور سوالیہ علامت قرآن مجید میں کیسے استعمال ہوا ہے واضح کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر اس آیت کے ٹکڑے پر غور کریں. وما ادراک یعنی اور تم نے کیا سمجھا. اس آیت میں ما کے معنی ہیں کیا. اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے اب ہم قرآن مجید کی مزید ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں لفظ ما استعمال ہوا ہے. Dear viewers and students, this is our exercise number 16 for understanding the meaning of the Holy Quran series videos. In this exercise, you will learn the meaning of the word ma and its usage in the ayat of the Holy Quran. Ma is extensively used in the ayat of the Holy Quran and gives 3 different meanings. In this exercise, we will demonstrate the meaning of ma as an interrogative particle, what. The following ayat of the Holy Quran are selected to illustrate the meaning of the word ma. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. وَمَا و یعنی اور، ما یعنی کیا، ادراکا آپ نے سمجھا، ما ایک اور دفعہ ما استعمال ہوا ہے کیا، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر. اور آپ کیا سمجھے لیلۃ القدر کیا ہے. اس آیت میں 2 دفعہ ما کا استعمال ہوا ہے. And the English translation here is, and what can make you know what the night of power is. Question mark ہے، سوالیہ جملہ بن گیا. ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. و یعنی اور، قال کہے گا یا کہا، الانسان انسان، ما لها اسے کیا ہو گیا. And English translation will be, and man will say, what is with it. ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے جس میں ما کا استعمال ہوا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. و یعنی اور، ما کے معنی ہیں کیا، ادراک تم سمجھے، پھر ما آیا ہے جس کے معنی ہیں کیا، العقبہ عقبہ. اور تم کیا سمجھے، عقبہ کیا ہے، گردن چھڑا. اس کا کنٹینیویشن ہے اس آیت کا جو یہاں پیش نہیں کیا گیا. And the English translation would be, and what can make you know what the steep path is. ایک اور آیت میں ما کا 2 دفعہ استعمال ہوا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ. و یعنی اور، ما کیا، ادراکا تم نے سمجھا یعنی اور تم نے کیا سمجھا. ما الطارق کیا ہے طارق. اس آیت کا پورا ترجمہ یہ ہوا، اور تم نے کیا سمجھا کہ طارق کیا ہے. And the English translation here is, and what can make you know that the night comer is. آئیے ایک اور آیت کی طرف غور کرتے ہیں جس میں ما کا استعمال ہوا ہے. علمت نفس ما قدمت واخرت. علمت جان لے، نفس یعنی ہر شخص، ما اس کے معنی ہے کیا، قدمت اس نے آگے بھیجا، واخرت
اور پیچھے چھوڑا. یعنی ہر شخص جان لے گا اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. And the same translation in English would be, a soul will know what it has sent and left behind. ایک اور آیت کی طرف غور کرتے ہیں جس میں ما کا استعمال ہوا ہے. ما لکم لا تناصرون. ما یعنی کیا, لکم ہوا تمہیں, لا تناصرون لا یعنی نہیں, تناصرون تم ایک دوسرے کی مدد, یعنی لا تناصرون تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. منفی جملہ ہے اور ابتدا سوال سے ہوتی ہے, تمہیں کیا ہوا, تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. And the English translation, what is for you, why not you help one another. ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو ما سے شروع ہوتی ہے. ما لکم لا تنطقون. ما یعنی کیا, لکم ہوا تمہیں, لا تنطقون تم بولتے نہیں, یعنی تمہیں کیا ہوا تم بولتے نہیں. And the English translation for this ayat is, what is for you, you do speak. Question mark ہے. آئیے اس آیت پہ غور کرتے ہیں جس کی ابتدا ما سے ہوتی ہے. ما اصحاب المیمنہ. ما یعنی کیا, اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے. اصحاب صاحب کی جمع ہے, والے, میمنہ دائیں ہاتھ. اس آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ تو دائیں ہاتھ والے سبحان اللہ کیا ہیں, دائیں ہاتھ والے. The English translation here, what are the companions of the right. ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش ہے اور اس میں لی کا استعمال ہوا ہے جو ریڈ مارک کیا گیا ہے. اس سے پہلے ایکسرسائزز میں ہم اس کے بارے میں تفصیلی بات کر چکے ہیں. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. ما یعنی کیا, لکم ہوا تمہیں, کیا ہوا تمہیں, لا ترجون تم اعتقاد نہیں رکھتے, للہ یعنی اللہ کے لیے, لی کے معنی کے لیے ہے جس کو ہم واضح کر چکے ہیں اس سے پہلے ایکسرسائزز میں. وقارا یعنی وقار. اس آیت کا پورا ترجمہ یہ ہوا, تمہیں کیا ہوا ہے, تم اللہ کے لیے وقار عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے. And the English translation of the same ayat is, what is the matter with you that you do not attribute to Allah the due grandeur. Allah due grandeur. ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش ہے جس کی ابتدا ما لکم سے ہوتی ہے. ما کے معنی پھر ہیں کیا, لکم ہوا تمہیں, کیفا یعنی کیسا, تحکمون تم فیصلہ کرتے ہو, یعنی تمہیں کیا ہوا تم کیسا فیصلہ کرتے ہو. And the same translation in English is, what is the matter with you, how do you judge. تو آپ یہاں ملاحظہ فرمائیں کس طریقے سے ما کی وجہ سے ٹرانسلیشن میں کوشچن مارک آ رہا ہے. آج کی ہماری ایکسرسائز نمبر 16 یہیں پر ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم آئندہ ایکسرسائز لے کر پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.